آداب، کیسے مزاج؟ بھائی بڑے میں براوت ہیں آپ لوگ، سمجھ میں آ گیا؟ مطلب چلیے ہم کچھ دن کے لیے ادھر ادھر کیا ٹکرے مار رہے تھے، آپ نے سوچا ممتاز مفتی کو ہم نے چھٹی کرا دی؟ بھائی ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اگر فراق گورکھپوری آ رہے ہیں تو بانو قدسیہ بھی آئیں گی، تو نوشی گیلانی بھی آئیں گی، تو قدرت اللہ شہاب بھی آئیں گے، تو بابا جی اشفاق احمد بھی آئیں گے، تو انشا جی بھی آئیں گے، اور پھر پیپسی سدوا کو بھی ہم لے کر آئیں گے، بالکل بے فکر ہیں آپ۔ تو سارے کے سارے یہ قافلہ اکٹھا لے کے چلیں گے، لیکن اس قافلے میں ہم کسی کو بھول تو نہیں سکتے۔ اب اگر ہم نے الکھ نگری میں مجاہد ریڈیو تک کہانی کا سلسلہ روک دیا تھا تو آپ لوگوں کو یاد کرانا چاہیے تھا نا کہ بھئی آگے کیا بنا۔ بھائی ابھی یہ ختم کریں گے تو انکہی پہ جائیں گے، پھر اس کے بعد علی پور کا ایلی آئے گا، پھر قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ آئے گا، پھر اور کتنا کچھ آنے والا ہے۔ تو لمبی لسٹ ہے بھائی، تو یاد کراتے رہا کہیے کہ جی واپس بھی کبھی کبھی ان کو ہم نے ہیلو ہائی کہنی ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو اور کیا، چائے آ گئی آپ کی، میری بھی چائے آ گئی۔ چلیے آج سے الکھ نگری پھر سے شروع کرتے ہیں۔ ہم اب تک مجاہد ریڈیو پہ تھے جو کہ کشمیر سے تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے آگے ممتاز مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ 6 مہینے کے بعد میں واپس لاہور چلا جاؤں گا اور وہاں نوکری تلاش کروں گا۔ ہمارا بیج مجاہد ریڈیو سے فارغ ہوا تو ہم سب پنڈی آ گئے۔ پنڈی میں 6-7 دن رکنے کا پروگرام تھا۔ ان دنوں پنڈی ایک چھوٹا سا شہر تھا، پتلی پتلی سڑکیں، تنگ گلیاں، گڑبڑ محلے، پرانے بسیدہ مکانات، پرانے وضع کی دکانیں، ہوٹلوں کے سامنے بازار میں دیو قامت چارپائیاں بچھی ہوتی تھیں جن پر لوگ بیٹھ کر چائے پیتے اور حقے کے کش لگاتے تھے۔ شہر سے ذرا فاصلے پر صدر کا علاقہ تھا جو مقابلتاً صاف ستھرا تھا، لیکن وہاں اداسی چھائی رہتی تھی۔ پنڈی کو دیکھ کر میں بہت مایوس ہوا۔ بس کی بات ہوتی تو میں پنڈی میں نہ رکتا۔ 2 ماہ پہلے یوسف ظفر اور میں نے پبلک سروس کمیشن کو ملازمت کے لیے درخواستیں دی تھیں۔ انٹرویو پنڈی میں ہونا تھا، لہٰذا ہمیں پنڈی میں رکنا پڑا۔ انٹرویو سے 1 دن پہلے سڑک پر بیٹھے ایک بوڑھے فقیر نے مجھے اشارہ کیا۔ میرا خیال تھا بھیک مانگے گا۔ قریب گیا تو وہ بولا، تو آ گیا؟ اچھا کیا کہ آ گیا، دیر سے آیا پر آ گیا۔ اچھا ہوا، اب جانا نہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ کچھ دیر رک کر بولا۔ مجھے سمجھ میں نہ آئی کہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے۔ بوڑھے نے پھر سر اٹھایا، بولا، جا امتحان دے۔ امتحان کی بات سن کر میں چونکا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ مجھے انٹرویو دینا ہے اور میں امتحان کے لیے رکا ہوا ہوں؟ پھر دفعتاً مجھے شاہ کاکو کا بابا یاد آ گیا۔ وہ بھی یہی کہتا تھا، اوپر چلا جا، جہاں پہاڑیاں ہیں تجھے وہاں جانا ہوگا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سامنے مری کی پہاڑیوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ کیا واقعی مجھے اس شہر میں رہنا ہے؟ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ نہیں بھائی، نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ یہ بوڑھے فقیر لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے اناپ شناپ بولتے رہتے۔ ان کی باتوں کے فریب میں نہیں آؤں گا۔ اگلے روز پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو کے فوراً بعد میرے ہاتھ ایک حکم نامہ تھما دیا۔ لکھا تھا، آپ فوراً وزارت کشمیر افیئرز کے ذیلی دفتر آزاد کشمیر پبلسٹی ڈائریکٹریٹ میں اسسٹنٹ انفارمیشن آفیسر کی حیثیت سے جوائن کر لیں۔ اس حکم پر میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ یہ حکم پبلک سروس کمیشن کے دستور سے ہٹ کر تھا۔ کیا واقعی؟ کشمیر پبلسٹی ڈائریکٹریٹ صدر میں 22 نمبر چونگی کی سڑک پر سولجر ہوم میں واقع تھا۔
ایک چھوٹا سا دفتر تھا جس میں صرف 20-25 آدمی کام کرتے تھے۔ دفتر کا ڈائریکٹر ضیاء الاسلام ایک بنا ٹھنا مستعد آدمی تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی ڈرائی کلینر لانڈری سے ڈبے میں بند کر کے آیا ہے۔ ضیاء الاسلام بڑا محنتی آدمی تھا۔ وہ صبح شام دفتر کے کام میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی اور بات سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ اس کی بیوی کراچی میں مقیم تھی۔ اس نے پنڈی آنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے میاں ہوٹل کے ایک سویٹ میں مقیم تھا۔ یہ ایک ایکسٹروورٹ تھا۔ ترقی کی خواہش اس کے بند میں رچی ہوئی تھی۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا برتاؤ بہت روکھا تھا۔ کام میں بہت سخت گیر تھا، کسی سے بھیگتا نہ تھا، نہ خود پسند تو بے تحاشا تھا۔ احساس برتری کی وجہ سے سوشل زندگی سے محروم تھا۔ ہوٹل میں اکیلے بیٹھ کر روٹین کام میں جتا رہتا۔ پبلک ریلیشنز کا یہ دفتر ازسر نو تشکیل ہوا تھا۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے اس دفتر کے لیے 4 نئے افسر سلیکٹ کیے تھے، جنہیں مختلف قسم کے کام بانٹ دیے گئے تھے۔ ان افسروں میں خاتون بھی تھی، مطلب ربیہ فخری گریجویٹ تھی، اہل زبان تھی، سادہ مزاج تھی، ملنسار تھی۔ اس میں کوئی نسائی نخرہ نہ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی تو یہ احساس ہی نہ ہوتا کہ کوئی خاتون آئی ہے۔ نہ تو وہ خصوصی میک اپ کرتی تھی، نہ اسے بناوٹ سجاوٹ کا کوئی شوق تھا۔ طبعاً وہ ایک محنتی لڑکی تھی۔ ربیہ کے جسم کے نچلے حصے میں ایک عجیب سا خم تھا، جو چلتے وقت خاصا نمایاں ہو جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی ڈبے تانگے کا پہیہ گزر گیا ہو اور اس میں ایک دائمی چبھ پڑ گیا ہو۔ PRD میں میرا کام ریڈیو پبلسٹی سے متعلق تھا، اس لیے ریڈیو کے کارکنوں سے میرا رابطہ بحال رہا۔ ریڈیو میں جانے پہچانے شاعر اور ادیب تھے۔ مختار صدیقی تھے، یوسف ظفر تھا، مسعود قریشی تھا، عزیز ملک تھا۔ ریڈیو میں ادبی محفلیں لگتی تھیں، پھر ہم سب حلقہ باب ذوق میں چلے جاتے۔ شام کو صدر کے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں محفل لگ جاتی تھی۔ یوں راولپنڈی میں ایک ادبی گہما گہمی میں چند ایک سال گزر گئے۔ راولپنڈی میں بہت سی شخصیتوں سے متعارف ہوا۔ مثلاً کہہ لیجیے شبیر شاہ تھا، جو تھا تو صحافی مگر مجاہدانہ کردار کا مالک تھا۔ پھر غلام دین دانی تھا، جو کشمیری لیڈر تھا، جس کی طبیعت میں بیک وقت عز و انکسار بھی تھا اور شدت بھی تھی۔ وہ خود دیانتدار تھا اور بے انتہا دیانتدار رہا، اور دوسروں کی بددیانتی کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ راولپنڈی میں 7 سال مقیم رہا، کہاں میں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وقت مقدر کہاں لے آتا ہے۔ اس دوران میں ایک 4 یاری بن گئی جو آج تک قائم و دائم ہے۔ یہ چاروں مسکٹیئرز ریڈیو پاکستان میں ملازم تھے۔ ہم پانچوں میں کوئی قدر مشترک نہ تھی، بس ہماری طبع مختلف تھی، مشاغل بھی الگ الگ تھے۔ اس کے باوجود ہم ساتھی بن گئے، اور آج 40 برس گزر چکے ہیں، لیکن اس ساتھ میں فرق نہیں آیا۔ پہلے ہم گپ شپ میں وقت گزارا کرتے تھے، گپے مارتے، بحثیں کرتے، ایک دوسرے کا پھلکا اڑاتے، تاش کھیلتے، ہوٹل بازی کرتے۔ پھر ہم نے اس 4 یاری کو ایک تعمیری انجمن بنا دیا اور اسے لکھ یار کا نام دیا۔ مقصد یہ تھا کہ سب کو تخلیقی کام کی طرف راغب کیا جائے۔ چونکہ سب ریڈیو پروگراموں کے پروڈیوسرز تھے، اس لیے ادب، فن اور علمی معلومات سے باخبر تھے۔ ویسے پروگرام پروڈیوس کرنا بذات خود ایک آرٹ ہے، اور ہماری یہ تنظیم کو زیادہ دیر نہ چلی۔ پھر ہم نے ایک اور تنظیم بنائی، چھڑ یار۔ یہ 1977 کی بات ہے۔ اس وقت ہم میں
2 साथी और शामिल हो चुके थे। हम कुल 7 रुकन थे। उमर, मसूद, अम्माद, अज़मी, इशफाक अहमद, अक्सी और मैं। हमारी मुश्किल ये थी कि सातों बहुत सियाने थे, जरूरत से ज्यादा सियाने थे। हमारा हर रुकन मजहब, सियासत, अदब, दफ्तरियात, साइंस, फलसफा, गर्ज ये कि हर मौजू पर हर्फ आखिर था, इसलिए दूसरों को समझाना और राह रास्त पर लाना अपना अपना फर्ज अव्वलीन समझता था। और चूंकि हर्फ आखिर था, इसलिए दूसरों की बात सुनना और उसे समझना उसकी शान के खिलाफ था। दुनियादारी में हम सब यूसुफ के सियाने कव्वे की तरह पानी की सतह अपनी चोंच तक उभारने के लिए मर्तबान में पत्थर फेंकते रहते थे। हम सातों रंग रंग के मनके थे, कोई चुकोर, कोई गोल, कोई मखरूती, जो बदकिस्मती से एक लड़ी पर दिए गए थे। इस लड़ी का नाम था छड़ यार। छड़ यार एक चौकड़ी है जो इत्तेफाकन वजूद में आई। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक रोज अनजाने में हम सब पर एक दयानत भरा लम्हा नाजिल हो गया। उसके तहत हम सब ने महसूस किया कि मोतबरी का बोझ जुमला बोझों से ज्यादा बोझल है। इसलिए लाजिम है कि हम हर साल 8-10 दिन के लिए तमाम बोझों और बंधनों पर छड़ यार कहकर बाहर निकल जाया करें। छड़ यार के बुनियादी क़वानीन बज़ाहिर बड़े आसान हैं, पर हैं बेहद मुश्किल। कि हर साल 10-12 दिनों के लिए छड़ यार मनाना लाजिम होगा, कि बाहर जाते वक्त अपने अपने सियाने मुअज़्ज़ज़ ओहदेदार को घर छोड़कर जाना जरूरी होगा, कि बाहर जाने से पहले हर कोई अपने अंदर के दमपुख्त मजलूम बच्चे को बाहर निकालेगा, उसका मुंह धोएगा, चूमेगा, पुचकारेगा, फिर कंधे पर बिठाकर साथ ले जाएगा। कि आउटिंग के दौरान कोई रुकन अक्ल की बात नहीं करेगा, कोशिश भी नहीं करेगा, और ना दूसरों को अक्ल सिखाने की अय्याशी का सजावार होगा। हाँ, अलबत्ता बहस करने पर कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि बहस एक मासूम और बेज़रर वक्त कटी है। बहस से भी कभी कोई कायल नहीं हुआ और बहस ने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। इसके साथ ही छड़ यार आज के लिए इतना ही। बकिया अगली किस्त में। मिलते रहिए। हमारा विरसा आपका विरसा, हम सबका विरसा। अल्लाह ने के पान।